بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر ملک اور وسیم ملک۔ ناظرین، نومبر میں مارچ اس حوالے سے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وفاق کو سہیل آفریدی سے خوف کیوں ہے۔ سہیل آفریدی نے آج دوسری دفعہ، مطلب پہلے تو انہوں نے شاہد آفریدی کا فون سننے سے انکار کیا، آج ایک وفد سے ملاقات سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ ساری کہانی کیا ہے، یہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی تاخیر کا شکار ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ حکومت اس میں تاخیر چاہتی ہے اور دوسرا خود پی ٹی آئی اس میں تاخیر چاہتی ہے۔ آج کی ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بلٹ پروف گاڑیاں سہیل آفریدی نے واپس کر دی ہیں، وہ محسن نقوی نے بلوچستان پہنچا دی ہیں، کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو وہ ہم دینے جا رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ فہیم اختر ملک صاحب، آغاز کرتے ہیں ہم پہلے جو آج ایک وفد نے جانا تھا، میں وسیم ملک سے پلیز سٹارٹ لیتے ہیں۔ سہیل آفریدی اگلے دن یہ معلوم ہوا تھا، ویسے تو یہ نقوی صاحب نے خبر دی تھی کہ شاہد آفریدی، یایا آفریدی نے اور شاہد آفریدی نے ان کو مبارکباد کے لیے فون کیا۔ یایا آفریدی کا فون نے سن لیا چیف جسٹس کا، اور شاہد آفریدی کا فون سننے سے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن آج یہ ہوا کہ اسلام آباد سے ایک نیشنل ورک شاپ آن بلوچستان، جو یہاں پہ ورک شاپس کروائی جاتی ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، اس میں مختلف صحافی ہوتے ہیں، اکیڈیمیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا دورہ تھا پشاور کا، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملنا تھا، لیکن انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کیا ہے۔ وسیم ملک صاحب، یہ کیا وجہ بنی ہے اس انکار کی، اور یہ ساری کہانی کیا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ ہوا یہ ہے کہ یہ خبر ایک نجی ٹیلی ویژن نے سب سے پہلے ایئر کی ہے، اور آج کل بڑے چرچے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے۔ وفاق جو ہے وہ روز پریس کانفرنسز کر رہا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو کبھی سازشی کہا جاتا ہے، کبھی جذباتی کہا جاتا ہے، کبھی بے وقوف کہا جاتا ہے، کبھی بزدار پلس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسرٹنٹی جو وفاق میں پائی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اپنی کابینہ تک نہیں بنائی ابھی، کیونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو ایسے میں ان کے ایک تو وہ جو ایک بین الصوبائی اجلاس تھا جس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف اور وہ سب شریک تھے، سہیل آفریدی صاحب وہاں نہیں گئے۔ تو آج ایک خبر چلتی ہے اچانک سے ٹیلی ویژن اسکرین پر، سرفیس پہ آتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بلوچستان نیشنل ورک شاپ، اس کے شرکا، ان سے ملنے سے انکار کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، اور جو شرکا ہیں وہ خاصے برہم ہوئے ہیں۔ تو شرکا برہم ہوئے ہیں۔ تو اس پہ پھر پتہ کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر بھی ان ایک شرکا میں سے ایک شریک شخص نے، جو کہ ایک صحافی بھی ہے مبینہ طور پر، تو اس نے یہ خبر چلائی ہے اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ ہوا یہ نیوز پہ عبد القیوم صدیقی نے یہ خبر دی ہے، میں نام لے لیتا ہوں۔ ہاں جی، ہوا ایسا ہی ہے۔ تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، کیا ملنا ضروری تھا؟ مطلب آج ایک بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے اس کو کہ جی اچھا، خبر کے جو الفاظ ہیں وہ یہ دیکھیے کہ وہ 17ویں بلوچستان نیشنل ورک شاپ تھی، اور اس میں سہیل آفریدی صاحب نے ملنے سے انکار کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ بھی اس میں نہیں ملا، اور اس میں کھانا جو ہے شرکا کو وہ بھی پیکٹس میں دیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ مطلب یہ بھی اس خبر کا حصہ ہے۔ پھر غالباً سینئر وزیر ہیں بلوچستان کے سردار عبد الرحمان کھیتران صاحب، انہوں نے پھر وہاں میڈیا سے گفتگو کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ورک شاپ کے شرکا سے سہیل آفریدی کا نہ ملنا روایات کے خلاف ہے، شرکا سے نہ ملنا پشتون، بلوچ اور اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہم سے نہیں ملے، آپ بلوچستان آ کے دیکھیں، ہماری مہمان نوازی دیکھیں، آپ نے ہمیں پیکٹس میں کھانا دیا، ہم آپ کے لیے دسترخوان سجا دیں گے، آپ کا وقت فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے زیادہ قیمتی ہے، کل انہوں نے ہمیں 5 گھنٹے دیے، آپ کیوں نہیں آئی؟ اچھا، خبر تو چل گئی، لیکن ایک غیر ضروری بحث ہے نا۔ وہ کون سا کوئی وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ کون سا کوئی بلوچستان گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ کون سا کوئی ایسا مسئلہ تھا جو پاکستان کا مسئلہ تھا، بلوچستان کا مسئلہ تھا، یا پھر پختونخوا کا مسئلہ تھا۔ ایک ورکشاپ ہوتی ہے، وہ ہماری غالباً نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے انڈر ہوتی ہے، یا مسلح افواج کے کسی ایک ونگ کے انڈر ہوتی ہے، نیشنل میڈیا ورکشاپ، اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے ورکشاپ ہوتی ہے۔ مختلف صحافی تھے، جیسے آپ نے بتایا اکیڈیمیا کے لوگ تھے۔ اگر ان کا پشاور کا وزٹ تھا تو کیا چیف ایگزیکٹو جو ہے، جو پشاور میں، ایون کہ بلوچستان میں، اگر وزیر صاحب خود نیشنل میڈیا ورکشاپ کھیل کھیل کے اور ادھر ادھر دوروں پہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجیے کہ بلوچستان کی مخدوش جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں بلوچستان گورنمنٹ کی، اور پھر آپ کی وہی خبر کے جو سی ایم محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے وہ 3 جو پرانی
प्रूफ गाड़ियां वो ट्विटर पे एक्सचेंज हो रहा है। हाँ। वो सबसे तो पहले ऐसा लग रहा है कि वो पहले से तय शुदा था कि सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि जी ये गाड़ियां आप हमें दे दें, और फिर उसके ऊपर मोहसिन नकवी कहते हैं ये गाड़ियां आप ले लें। और वो कम्युनिकेशन कहाँ हो रही है? हाँ। पब्लिक फोरम पर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर पोस्ट की जाती बयानियां बनाने के लिए, बयानियां और गैर संजीदगी का आप अंदाजा लगाइए ना। तो फिर वो मोहसिन नकवी साहब खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि बलूचिस्तान में अमन और अमान का मसला जो है वो एक एसएचओ की मार है। तो फिर 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बजाय आप वो एक एसएचओ एक दिन भेज दें, वो हमें तो नहीं मिल रहा, अगर आपके पास है तो वो भेज दें। खुदारा बलूचिस्तान के लोगों को वहाँ अमन चाहिए। हमारी जो मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर ज़ख्मी हो रहे हैं, वो नहीं होंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी। आप एक एसएचओ भेज दीजिए, वो मिल नहीं रहा अभी, एसएचओ नहीं मिल रहा। तो इसी तरह ही एक गैर ज़रूरी मसला था जिसको सरफेस पे लाया गया, इसको बड़ी हाइप दी जा रही है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। यानी कोई चीज़ भी अगर मैं ये इतनी सी बात भी उठा के उन्होंने उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है और उस पर बाकायदा तमाम टीवी चैनल्स पे ये चल रही है। और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो 3-4 करोड़ लोगों के, और वहाँ पर अमन अमान का मामला, जैसे आज उन्होंने एक वहाँ पर फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक इजलास है, ब्रेकिंग न्यूज़ चली है नहीं उस पर कहाँ चली होंगी, वो हालांकि बड़ा मसला है वो आईनी खिलाफवर्जी। एक तो आप 4 करोड़ लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, वहाँ पर महंगाई कर रहे हैं। पंजाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से का जो आटा है उसकी उसने तरसील रोक दिया, वहाँ पर रोटी महंगी हो गई है। तो आज उन्होंने वहाँ पर कितना स्टॉक मौजूद है, कोई गैर कानूनी वहाँ पर इकदाम तो इस हवाले से नहीं हो रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही, उस पर वो इजलास कर रहे हैं और आप बदले में नैरेटिव क्या बना रहे हैं। सही बात है। और असल में दूसरा मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसमें नहीं इसी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था, माजरत मैंने बीच में बात टोकी। देखिए ना, ये समझ रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई है, हम बड़े ऊपर से आए हुए लोग हैं, प्रिविलेज्ड लोग हैं, यहाँ हमारे लिए बुफे दावत होती है, उससे पैकेट और ये यार ये कल का लौंडा जो मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, हमें मिलने नहीं आ रहा। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि ये फिर उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी बेइज्जती होगी है, हम इसकी बेइज्जती करते हैं खबर चला के। अच्छा, ये बेवकूफ़ हैं, इनको ये अंदाज़ा नहीं कि आजकल लोग ऐसी खबरों के ऊपर खुश होते हैं कि ठीक किया है उसने। मैं कहता हूँ आज आप पब्लिक ओपिनियन ले लें लोगों से कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात ना करके ठीक किया या गलत किया है। सही बात है। 99% लोग ये कहेंगे सुहेल अफरीदी ने ठीक किया है। यानी आपके कहने का मकसद है कि वो जो साफी जिन्होंने खबर चलाई है वो सुहेल अफरीदी साहब की पीआर कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो ये समझ रहे हैं, ये बेसिकली वो उस अप्रोच में है, प्रिविलेज्ड क्लास जो रिजवान भाई ने बात की है, वो ये समझते हैं कि हम इसके खिलाफ खबर चला के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये हक था, हक था मिलना, हमसे मिलता, यो नहीं मिलने आया और हमने उसके क्लास ले ली। फील्ड मार्शल ने उनको 5 घंटे दिए हैं, तो उनका एक देखिए ये वर्कशॉप्स में ये जो होती हैं इस तरह, खैर इस पे कभी किसी और दिन भी हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ मुसलसल मीडिया के ऊपर कैंपेन ही हम देख रहे हैं। कोई चीज़ जो इशू है, मतलब वो कह रहे हैं वफाक हमारे जो बकाया वाजबात हैं वो अदा करे, वफाक पंजाब हमारा हक बनता है इनके मुताबिक, हमें आटे की तरसील दे। अगर वो नहीं देंगे तो उसमें फिर उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम फिर बिजली बंद कर देंगे जो हमारे पास है, अगर आप नहीं करेंगे। मतलब वो उस तरफ उन इश्यूज को कोई नहीं देखता। मुझे ये बताएं वहीम भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मुझे याद है आपने यहीं पे बैठ के ये बात की थी कि नवंबर में इमरान खान बड़े एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, नवंबर में मार्च की बात जो होती है। बहुत सारी सुनगुन हम इधर उधर से सुन रहे हैं। जुनैद अकबर ने भी कल ये बात की है कि हम कॉल दे सकते हैं। नवंबर की कॉल कितनी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में बड़े एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च, ये सारी सूरत हाल हो सकती है जिसको वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जिनको शायद इसी मकसद के लिए लाया गया है कि वो एहतजाजी तहरीक को लीड करे, तो क्या इस हवाले से अब तक तैयारियां हैं? देखिए रिजवान भाई, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ताकत का जो मरकज़ है वो पार्लिमान नहीं है, ताकत का मरकज़ अवाम भी नहीं रहे। अब अदलिया को देख लें, पहले अदलिया ये कहती थी कि मैं पावरफुल हूँ, लड़ाई थी ना पहले हमारे जो हमारी रियासती इसे कह सकते हैं जो ढांचा है, ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें लड़ाई होती थी कि पार्लिमान ये कहती थी कि देखते हैं हम सुपीरियर हैं, हम ऊपर हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हम हैं, यानी कि अदलिया कहती थी हम हैं, और इंतज़ामिया कहती थी नहीं जी हम हैं। तो अब इंतज़ामिया का भी एक फैक्टर है, या एक उसे कह सकते हैं कि एक इदारा है जो कि एक सेक्टरी डिफेंस के मातहत है वो पूरा इदारा, उसके एक शख्स जो लीडर हैं, सरबराह हैं, वो सरबराह हैं, तो उनकी तैनाती हुई थी 22 हमेशा से नहीं था, हमेशा से, लेकिन इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का हो गया। सही है।
بہت ہی زیادہ ہو گیا نا. مطلب یہ کہ 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان پاورفل ہو گئے تھے نا. ان کو عمران خان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے انعام دیا تھا عمران خان کے اوپر نکے دابا, اپنا جنرل باجوہ کا نام دیا تھا انہوں نے. لیکن نکے دے ابے کو پھر یعنی کہ اگر نکا واقعی ان کا تھا تو وہ ان کے کہنے کے اوپر ہٹ جاتا, لیکن اس کو ہٹانے کے لیے مولانا فضل الرحمان باجماعت نکے دبے کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کو ہٹانے کے لیے سارے مل کر تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کا پہلے والا کلیم تھا کہ کٹ پتلی ہے عمران خان, کٹ پتلی نہیں تھا. آپ کو تو اس کو نکاح بڑا بن گیا تھا تو پھر وہ اس کو نکالنا نکاح تھا ہی نہیں نا. نکاح تو شروع سے ہی بڑا تھا نا. ہم نے 2018 کے الیکشن رپورٹ کی ہیں, کور کی, ہم نے دیکھا جو جس بیس کے اوپر بیانیہ بنایا گیا RTS والا وہ بھی ہمارے سامنے ہوا تھا کہ اس کی حقیقت کیا تھی. کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ وہ نومبر 2022 میں 24 نومبر 2022 کو اپروول ہوئی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی, جنرل سید عاصم منیر صاحب کی. تو عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یہ کال دی تھی, 24 نومبر 2024 کی, 22 کی نہیں 24 نومبر 2024 کی, لاسٹ ٹائم جو کہ 26 نومبر ثانیے میں تبدیل ہو گئی. 24 نومبر کو لانگ مارچ آیا تھا پشاور سے, اور اسی دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 4 یا غالباً 5 نومبر کو قانون سازی ہوئی تھی, بڑی برق رفتار قسم کی. آرمی ایکٹ بھی تبدیل ہو گیا تھا اور نیول ایکٹ بھی اور ایئر فورس ایکٹ بھی, اور ان کو ایکسٹینڈ 5 سال کر دی گئی تھی. اس کے اگلے دن امریکہ میں صدارتی الیکشنز تھے اور خان صاحب نے پھر یہ کال دی تھی کہ 24 نومبر کو آپ نے نکلنا ہے, جو کہ بدقسمتی ثانیے میں تبدیل ہو گئی. تو ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ اب لیڈ ایک بار پھر خیبر پختونخوا سے ہی ہوگا, احتجاج بھی ہوگا, جلسے بھی ہوں گے, اور باٹم سے ٹاپ یا ٹاپ سے باٹم والی ہم نے بات کی تھی کہ اب خان صاحب ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس لیے ان دا اینڈ علی امین گنڈاپور کو بھی وہ ہٹائیں گے اور اس کی جگہ کے اوپر کسی ایسے شخص کو لے کے آئیں گے جو لیڈ کرے گا. تو وفاق اس چیز کو اسیس کر چکا ہے, وہ ہو چکا, جو آپ نے کہا تھا وہ ہو چکا. اب وفاقی حکومت اس بات کو اسیس کر چکی ہے, اس کو اندازہ ہو چکا ہے. وہ خوف ہے جو سہیل افریدی کے اوپر کبھی اٹیک کی شکل میں آتا ہے, کبھی ان کو بلیک میل کرنے کی شکل میں آتا ہے, کبھی ان کو ساتھ ملانے کے لیے کیا جاتا ہے, کبھی پارٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے, کبھی کہاں سے کیا جاتا ہے. اب دیکھیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی. سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ کیبنٹ نے تشکیل دے پا سکیں, وہ خود کریں. پھر ان کو غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے, کبھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کم عقل ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ بزدار پلس ہے, کبھی کیا ہے, کبھی کیا ہے. جو بھی مطلب معاملہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے, اور تو اور رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی میں کل سن رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اٹک پل جو ہے نا کراس نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کو. حالانکہ ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی بات باضابطہ عمران خان نے تاریخ نہیں دی, لیکن کل وہ دیکھ رہے تھے ہم, جنید اکبر صاحب نے کہا نومبر کی طرف ہم جا سکتے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے آنا ہی آنا ہے, الٹیمیٹلی آنا ہے, کیونکہ کہانی نومبر سے پہلے یا اینڈ ہو جائے گی یا پھر اینڈ ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, دونوں صورتیں ہوں گی. تو وہ خوف بیسیکلی سہیل افریدی سے یہ ہے کہ یہ عمران خان کے حوالے سے بہت لائل ہیں, عمران خان سے وہ پیار کرتے ہیں, عمران خان سے تو وفاداری دکھاتے ہیں, اور ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق وہ کسی بھی کمپرومائزڈ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی بات نہیں سن رہے. وہ عمران خان صاحب کے نظریے کے اوپر ابھی تک ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں. تو یہی ایک خوف ہے جو کہ سہیل افریدی کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. اور نومبر سے عوامی رابطہ مہم کو شروع کر چکے ہیں, 3 جگہ وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ بھی تمام چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں. اجازت دیں اگر آپ جی میں جسٹ اس کو مکمل کر رہا ہوں کہ عوامی رابطہ مہم میں پہلے چارسدہ, اس کے بعد خیبر اور اس کے بعد کرک, یہ 3 چیزیں اسی ہفتے ہیں. اور اگلے ہفتے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلا جمعہ ہفتہ اتوار ہوگا, اس میں مزید 3 شہروں میں وہ جا رہے ہیں. یعنی وہ صوبے بھر کے اندر یہ ایک تحریک جو بڑی کال ہے اس سے پہلے تیاری کر رہے ہیں, اور وہ یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ود ان ویکس یہ بڑی کال آ جائے گی. اور پھر وہ اسلام دیکھیں اس وقت اتنا خوف ہے وفاقی حکومت کے سرکلز میں اور اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, جو کچھ TLP کے ساتھ ثانیہ مرید کے میں ہوا, کیونکہ پہلے سے ہی جو لوگوں کے جذبات ان کے خلاف ہیں, اور اوپر سے PTI کی کال جب آئے گی تو خوف ہے. آپ نہیں دیکھ رہے محسن نقوی صاحب مسلسل کبھی کس مولوی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کس مولوی کے پاس جا رہے ہیں, ان کو بنا رہے ہیں, یہ ان سب کے خلاف تو TLP والے آئے تھے. اچھا دیکھیے, آپ نے ابھی جتنی بھی فہیم اختر ملک صاحب نے گفتگو کی نا, میں اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وجہ یہ ہے کہ آپ انٹینسٹی پہ بات کر سکتے ہیں,
78 साल हमारी सियासी तारीख में ताकतवर इदारा एक ही रहा है और ताकतवर शख्सियत भी एक ही रही है। जहाँ तक इमरान खान साहब वाली बात है, ठीक है, इंतखाबात पर डिबेट हो सकती है कि 24 और 18 के इंतखाबात को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हाँ, तब आप प्री पोल रिगिंग की बात कर सकते हैं कि वो सूबा महाज टूटना, इमरान खान के साथ लोगों का आके जुड़ना, इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल इमरान खान को सपोर्ट होना, वो सब था। और फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इमरान खान ने भी तो हुकूमत एजेंसियों के जरिए चलाई है, वन पेज एजेंसियों के जरिए चलाई है ना। सादिक संजरानी साहब किस तरह से दोबारा चेयरमैन सेनेट बन चुके थे बजट के लिए, अदम एतमाद का वोट बजट के लिए। तो इमरान खान साहब, अच्छा बाद में उनकी एक अच्छी बात ये है कि उसको तस्लीम करते हैं आके, खुद ओनरशिप लेते हैं। एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर संजरानी वाले मामले के ऊपर मैं इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि संजरानी वाले मामले से पहले पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कमिटमेंट थी। जो भी वहां पर सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत खत्म की गई, वहां पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, ठीक है। उधर हुई थी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, नहीं संजरानी के खिलाफ खुल के आ जाती ना। हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, नहीं हुई थी, कैमरे पकड़े। वो पीपल्स पार्टी, देखें, वो पीपल्स पार्टी ने खुद से यकीन दहानी कराई हुई थी संजरानी साहब को, आप ही रहेंगे। तो फिर पब्लिकली आते ना। देखिए हमारा मसला, मेरा मसला हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग रहा है। अफरीदी के को वोट पड़ गए 10 एक्स्ट्रा। अगर आज हम उसको गलत कहते हैं तो उस वक्त भी वो गलत हुआ। सादिक संजरानी साहब जो है वो बने, इमरान खान को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ा, एजेंसियों के लोगों ने इकट्ठा किया हर बजट के मामले पर, और बजट में बंदे पूरे करना ये उनकी और इमरान खान साहब उसकी ओनरशिप लेते थे और बाद में उसको उन्होंने तस्लीम भी किया। दूसरी बात, इससे तो इनकार ही नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इस लेवल के ऊपर ये हुकूमत लेटी हुई है, जिस तरीके से फॉर्म 47 वाली आई है, मैं उस सेंस में कह रहा हूं। मैंने शुरू में यही कहा था कि इंटेंसिटी में डिबेट हो सकती है। दूसरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, नवंबर अभी अली अमीन गंडापुर साहब गए नहीं थे और आपने ये सारा बताया और वैसा हो रहा है। लेकिन मेरी इसमें ना थोड़ी सी अलग राय है इस बार। जिस एक्ट्स के अमेंडमेंट के हवाले से आप 5 नवंबर 2024 वाली कानून साजी की बात कर रहे हैं, वो अब हकीकत बन चुका। ना तो उसे कहीं अदालती फोरम पे चैलेंज किया गया, ना ही पार्लियामान उसको तब्दील करने का इरादा रखती है। लिहाजा इस नवंबर में अगर सिर्फ नवंबर को मद्देनजर रखकर इमरान खान साहब को कॉल देते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी सियासत है, वो दे सकते हैं। लेकिन ये एक गैर जरूरी मश्क होगी, मैं ये समझता हूँ। ये एक्सटेंशन वाला इसमें कोई मामला नहीं है, क्योंकि 2027 तक वो कानून के मुताबिक ऑलरेडी है। मुझे ये डर है कि अगर अब नोटिफिकेशन निकला तो अगले 5 साल ना निकल जाए। इस पे आप डिबेट कर सकते हैं, के बाद 5 साल का निकलेगा। मतलब इस बात पे चलें, आप डिबेट कर सकते हैं, किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नवंबर में, अच्छा मुझे एक तो मेरी जाती राय है कि पीटीआई को इस एक मामले के ऊपर फोकस करके नहीं आना चाहिए। उनकी तहरीक इस मामले से बड़ी है, जो बात हमें बताई जाती है, जो इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं, जो पीटीआई की लीडरशिप बात करती है, आइन और कानून की बात करती है, तो फिर आप पर्सन स्पेसिफिक मामला से निकल जाए। चाहे मामला हो पर्सन स्पेसिफिक, लेकिन आपको तो निकलना होगा ना। आप दावा कोई और कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि पीटीआई की जो अब तक स्ट्रैटेजी मुझे नजर आती है, 2 बार अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा को तो लेके पहुंचे ना इस्लामाबाद में, वो खत्म कैसे हुआ उस पर डिबेट हो सकती है। लोग पहुंचे, स्ट्रैटेजी कामयाब हमें उस तरह से नजर नहीं आई। सुहेल अफरीदी साहब के आने के बाद मेरा ख्याल ये है कि वो शायद इस बार मुख्तलिफ तरीकाकार के जरिए आएंगे। और आपकी राय, अगेन आपकी खबर या आपकी राय का मुझे एहतराम है। नवंबर में मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, ये बात हो सकता है दिसंबर में, जनवरी में, और अगर ऐसा नवंबर में करना भी नहीं चाहिए, मेरी ये जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वसीम मलिक ने बात की है कि नवंबर का अगर आप ये तासुर बनाना चाहते हैं कि नवंबर का ताल्लुक एक्सटेंशन या इस चीज से, तो वो जो बड़ी तहरीक है वो फिर आप अपना केस ही खराब होता है। केस कोई खराब नहीं हो रहा इस वक्त। सारी अक्टूबर में क्यों नहीं हो सकता, दिसंबर में क्यों नहीं हो सकता? चले अब इसमें अगेन इससे पहले क्या था इस मुल्क में? इससे पहले फॉर्म 47 तब्दील नहीं किए जाते थे। फॉर्म 45 तब्दील नहीं किए जाते थे। शिद्दत है, इंटेंसिटी है। देखें फॉर्म 47 पहले भी तो बनते रहे ना सर। 1985 में रिटर्निंग ऑफिसर्स आए थे ब्यूरोक्रेसी से, और फिर आए 2024 में। इससे पहले किसी, इस दौरान सारे इलेक्शन हुए हैं। इससे पहले जितने इलेक्शंस हुए हैं 2013 के इलेक्शन को आरओ का इलेक्शन कहा था जरदारी साहब ने। किसने? आसिफ जरदारी ने। कहां साबित किया था? इमरान खान 4 हल्कों की पूरी लॉन्ग मार्च खान साहब ने एक बनवाया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनवाया था। साबित हुआ? नासिरुल मुल्क साहब की सरप्राइज साबित हुआ? नहीं, उन्होंने कहा साबित तो इस बार भी नहीं हुआ ना। वो इस दफा लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सारा कुछ होते हुए। यार कहां देखते हैं वसीम मलिक साहब, फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर आप वही सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। फॉर्म 45 यार, एक बंदे ने 1 लाख वोट लिया, एक बंदे ने 5000 वोट लिया, आपने उसको जितवा दिया। हाँ, इतना तो नहीं हुआ है। ये शिद्दत नहीं, ये इंतहा है।
یہ انتہا ہے. جب آپ اچھا جس کا چیف, اچھا پہلے مجھے بتایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس طریقے سے فارغ کیا گیا کہ اس کا نمبر نہیں بتا, اس کو اٹھا کے کسی تیسرے نمبر والے کو لگا دیں. ایسے تو کبھی نہیں ہوا نا. کیا سپریم کورٹ کے ججز کو کہا کہ تم گن پوائنٹ کے اوپر ریزائن کر جاؤ؟ نہیں, وہ 97 میں سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کچھ ہوا. کیا یہ ہوا ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت مکمل کر چکا ہے, وہ بے شرمی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ 70 کے الیکشن کے علاوہ کیا یہ ترمیم ہوئی ہے؟ کیا یہ ترمیم اس طرح سے کبھی آئین میں ہوئی ہے؟ 70 کے الیکشن کے علاوہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد کسی افسر کو کہا کہ تو کنٹینیو کر بھائی؟ نہیں ہوا. کیا اس طرح کی پارلیمان ہے جس میں 15 سیٹیں نہیں لی؟ ڈپٹی اسپیکر مجھے مارشل لاز میں ہوا ہے, جمہوریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کے ڈپٹی اسپیکر جو ہے نا, یہ تباہی بربادی, یہ اس کو خود منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے. آپ عرض کرنے دیں گے سر, یہ ہائبرڈ نظام آپ خود کہتے ہیں, ہائبرڈ نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ عرض کرنے دیں گے. بولیں, پانی پی لیں. آپ کے ڈپٹی اسپیکر, نہیں آپ کو ضرورت ہے مجھے, آپ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری رہے, رولنگ بھی دی اور بڑا ان کا ایک تاریخی عمران خان کے نظر میں اور پی ٹی آئی کے لیے کردار ہے. وہ سر سٹے پہ 4 سال ڈپٹی اسپیکر یا ممبر قومی اسمبلی رہے, سٹے پہ رہے نا, سپریم کورٹ آف پاکستان. دیکھیے عدالتوں نے نا, اب بھی عدالتیں کر رہی ہیں, انٹرسٹی پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم صرف اگر اسی ٹائم سپین کو یاد رکھ کے اور اس سے پہلے کو بھول جائیں تو پھر ہماری اپروچ بھی نواز شریف والی ہو جائے گی کہ وہ 2017 سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اچھا میں نے وہ کیس پورا پڑھا ہوا ہے, وہ قاسم سوری صاحب والا. وہ معاملہ یہ تھا کہ نادرا کی جو بایو میٹرک جو ایک اسے کہہ سکتے ہیں جو فیسلٹی ہے, اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو تھم ویریفیکیشن ہے وہ نہیں ہو رہے. آپ ان تمام 35-30 ہزار ووٹرز کو جعلی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کے تھم ویریفیکیشن نادرا نہیں کر سکتا تو. بایو میٹرک ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے سے آپ اس کی تصدیق کر سکیں. آپ آنکھ سے کر سکتے ہیں, ناخن سے کر سکتے ہیں, آپ پاؤں انگلیوں کے نشانات سے کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تھم ویریفائی نہیں ہو رہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ قاسم سوری جعلی ووٹوں سے آیا ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے ووٹ جعلی تھے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان سب کو آپ جعلی نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے. تو اس کے اوپر کیا کہ ٹریبیونل کا, دیکھیں میں اصول کی بات کر رہا ہوں, جو اصول پہلے بھی لاگو ہوتا تھا, جو اب بھی لاگو ہونا چاہیے. جی چلتا کیس ہے جی. سپریم کورٹ یہ کبھی نہیں ہوا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے نا وہ کیس سن رہے ہیں اسلام آباد کے 3 حلقوں کا, انہوں نے فارم 45 مانگے ریٹرننگ آفیسر اور باقی لوگوں سے, اور آپ نے کہا کہ ٹریبیونل تبدیل کرو. اس کی ڈگری جعلی, نہیں اس کی ڈگری بھی جعلی. یہ کیا ہے یار, خدا کا خوف کرو. شوکت صدیقی صاحب بھی نکالے گئے. شوکت صدیقی صاحب نے پھر کیا آگے حرکت فرمائی؟ او یار بعد میں جو بھی مرضی کیا, مجھے کیا پتا یہ ججز بعد میں آگے کیا کریں گے. کس نے نکلوایا تھا؟ آپ مستقبل پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے نا. شوکت عزیز صدیقی کو کس نے نکلوایا تھا؟ سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے کس نے نکلوایا. وہ پھر انہی کے ساتھ میں عمران خان کو اس معاملے میں ڈیفینڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے, جس کو منسٹرز کہہ رہے ہیں ہائبرڈ نظام ہے, آپ اس کو جوڑ رہے ہیں 2018-2013 سے. نہیں جوڑا جا سکتا, نہیں جوڑا جا سکتا, بنتا ہی نہیں ہے کمپیریزن. دیکھیے میں نے یہ ہائبرڈ نظام ہے, اس کو ڈیموکریٹک نظام کہہ ہی نہیں سکتے آپ یہ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیے گا. میں آپ جس جگہ پہنچ گئے ہیں نا, میں نے تو بحث ہی نہیں کی. نہیں یہ ہائبرڈ نظام بنا ہوا ہے. اسمپشن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ وقت اور نومبر اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے, اصول کی یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک خان جو سوچ رہا ہے نا, میں تو اس کے اوپر اپنا وہ کمنٹ کروں جس کے اوپر وفاقی حکومت پریشان ہے. وہ یہ وزیر ہے نا رانا ثناء اللہ, اب سینیٹر بھی بنے ہوئے ہیں اعجاز چودھری کے سیٹ کے اوپر. احتجاج سے پریشان کیوں وہ کیوں پریشان ہے پھر, وہ کیوں کہہ رہے ہیں نہیں آنے دیں گے, اعلان ہوا ہے. اچھا چلے ان کو تو نہیں آنے دیں گے. محمود خان اچکزئی کا کل وہ پروسیس سیکریٹریٹ نے اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی لگا دیا. اسپیکر نے صرف نوٹیفیکیشن کرنا ہے. لیکن آپ کی خبر یہ ہے جو آپ ہمیں بتا رہے تھے, وہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ کیا آپ کیوں نہیں ان کو آنے دیا جا رہا, اور پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نا ریسیو کر لیا نامینیشنز ان کے, یا ان کی جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں 74 قومی اسمبلی کے ممبران کی طرف سے, پی ٹی آئی کے یا پھر باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے. وہ جیسے ہی نامینیشنز آئی ہیں یا ریکمنڈیشن آئی ہیں, لیٹر آیا فارم جو 39 رول ہے اس کے تحت, انہوں نے وہ اسپیکر کو بھجوا دیا ایاز صادق کو. ایاز صادق صاحب اس وقت ہیں باہر, بیرون ملک ہیں, ان کے ساتھ سیکٹری جو قومی اسمبلی ہیں وہ بھی باہر ہیں, اور ان کو جب انفارم کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر نوٹیفیکیشن آپ نہ کریں. اچھا, اس کو روک دیا گیا. لیکن جو سیکریٹریٹ ہے اس نے کہا کہ سر رولز, قانون اور یہ جو پروسیس ہے نا اسمبلی کنڈکٹ آف بزنس جو اسمبلی کا ہے, وہ یہ کلیئر ہے کہ جس کے پاس تعداد نمبرز آف سائنز ہوں گے وہ روکا نہیں جا سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال میں باہر ہوں, میں جب آؤں گا تو تب میں دیکھوں گا. وہ 27 تک تو آفیشیل ہے, 27 نومبر تک, 27 اکتوبر تک آفیشیل ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو جائے اور پھر اسمبلی میں منائے, ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ اس کو تاخیر کا شکار, موڈ نہیں ہے لگانے کا مطلب
وہ پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل ڈیسائیڈ آئین و قانون کے مطابق نہیں, آئین و قانون کے مطابق نہیں کریں گے, پولیٹیکلی وہ ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ فائل کی اپروول انہوں نے دینی ہے. اور میرے خیال میں سیکرٹریز جو قومی اسمبلی ہے وہ ان کے کلاس فیلو بھی ہیں اسپیکر صاحب کے, اور نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ تاخیر کا شکار کرنا شروع کر دیا گیا ہے. کیا کرے گی پی ٹی آئی بھی چاہتی یہی ہے کہ تاخیر کا شکار ہوتا کہ پھر راستہ جو ہے نا وہ عمران خان کو دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت باغ دوڑ بظاہر بیرسٹر گوہر کے پاس ہے, چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چیئرمین ہے, وہ کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا. عمران خان نے ان کو بتایا نا. تو خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نئے انٹرا پارٹی انتخابات کرواؤ, تو پھر آگے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں نہیں سارا کیس خراب ہو جائے گا. تو وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنا شاید ان کے اوپر اگر کوئی مقدمہ ہوا ہو, ان کے گھر میں ایک دفعہ چھاپا بھی پڑا تھا, یاد ہوگا جب سپریم 13 جنوری 2000, تو اس مقدمے کی یا ان کے اوپر ایف آئی آر کرانے کے لیے کبھی اتنی بھاگ دوڑ نہیں کی عمران خان کی کیسز لگانے کے لیے. میں تو عمران خان صاحب کو سیکنڈری کہہ رہا ہوں نا, میں ان کا پرسنل, ان کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا نا, جو ان کے گھر چھاپا پڑا تھا, میں ان کے پرسنل بات کر رہا ہوں کہ اس مقدمے کی پیروی یا اس کیس کے لیے کوئی کیس کی کرانے کی کوشش نہیں کی ہوگی اتنی تیزی کے ساتھ جتنا انہوں نے شبلی فراز اور عمر ایوب کی بحالی کے لیے کی ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ بلنڈر تو ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے جو بھی کہا ہے کہ انہوں نے عمر ایوب اور شبلی فراز دونوں کو ڈسکوالیفائی کروا دیا ہے. بلنڈر تو ہوا ہے کیونکہ اس کی جگہ کے اوپر خان صاحب نے نہلے بدیلا پھینک دیا. انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں کو شبلی فراز ہاں, تو مطلب یہ کہ آپ نے خان صاحب نے محمود اچکزئی کو اور پھر علامہ راجہ ناصر نواز کو بٹھا دیا, اور یہ تو لگی لپٹی رکھتے نہیں, سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں, فائر ماریں گے آپ کو, لفظی فائر ماریں گے. تو اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جان کیسے چھڑوائیں. ادھر سے وہ تاخیر کروائیں گے سیکریٹریٹ سے, اور دوسری طرف کوشش کروائی جا رہی ہے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے, یا یہ دونوں جائیں سرنڈر کر دیں عدالت کے سامنے, یا پھر یہ جائیں کہ سپریم کورٹ کی ریلیف دے دے, کویسچن آف لا اٹھا لیا جائے. اس لیے آج تیسری دفعہ بھی جناب کے سپریم کورٹ پہنچے ہیں. تو اگر یہ اسپیکر ایاز صادق کے ذریعے محمود خان اچکزئی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور روک رہے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کے ذریعے بھی ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے. بیچ میں رکاوٹ ہے نا وسیم صاحب جو کہہ رہے ہیں, رکاوٹ ہے نا, طریقہ کار کے ذریعے تو نہیں روکا جا سکتا نا. اسمبلی رولز کے مطابق تو اب وہ اس وقت نوٹیفائی ہو چکے ہوتے ہیں نا, اگر اصول کی ہم بات کریں. لیکن جہاں تک آپ وہ جس راستے کی بات کر رہے ہیں نا, یہی کویسچن آف لا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اٹھا. پہلی ایک دو سماعتوں پر تو یوں لگا کہ جیسے پشاور ہائی کورٹ ہی یہ طے کرے گی اور ریلیف ملنے جا رہا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کہا جی کہ آپ کی اپیلیں آپ کے ریلیونٹ ہائی کورٹس میں لگیں گی, پہلے جا کے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. وہ درخواستیں خارج کر دی گئی. اب اس معاملے کو یہاں پر چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ارلی ہیئرنگ بیرسٹر گھوষ جو ہیں وہ روزانہ دائر کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے ارلی ہیئرنگ دائر کی, کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا, لیکن اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کویسچن آف لا ڈیٹرمائن, ویسے تو اصولی طور پر ان آئیڈیل سرکمسٹانسز یہ ہونا چاہیے, اور اب بھی میرے خیال میں میرا مدعا اچکزئی صاحب یا کوئی اور نہیں ہے, یا ایک سیاستدان جو کہ عمران خان ہے جو کہ بہت میٹر کرتا ہے, جس کا مینڈیٹ ہے 100% بات ٹھیک ہے کہ اس نے اگر نامینیٹ کیا ہے تو انہیں بننا چاہیے, لیکن ایک کویسچن آف لا یہ طے ہونا چاہیے کہ جب تک حتمیت نہیں ہوتی کسی سزا کی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک آپ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے, تو وہاں اس حلقے میں انتخابات نہ کروائے جائیں, کیونکہ کل کو ان سزاؤں نے جب اڑنا ہے تو پھر کیا آپ ان انتخابات کو بھی ختم کر دیں گے؟ وہاں تو شیڈول اناؤنس ہو گیا, سینٹ شبلی فراز کی سیٹ پہ 30 تاریخ کو الیکشن ہے, اور وہ ایک سیٹ پہ تو اعجاز چودھری کا الیکشن ہو گیا, تو ہونا تو یہی چاہیے نا. میں تو اصولی طور پہ بات کر رہا ہوں. رانا ثناءاللہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے کنڈیشنل ہے یار, وہ پھر بھی یہی اسی سے متعلق ہے نا, فرق تو نہیں پڑتا, کنڈیشنل ہے, وہ سینیٹر ہے نا, لیکن بننا نہیں, ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ہر اب ان نشستوں پر بھی جو امیدوار جیت کے آئے گا وہ بھی کنڈیشنل ہوگا نا, کیونکہ اگر یہ باہر ہو جاتے ہیں تو وہ واپس ہو جائے گا. تو اتنی بڑی ایکسرسائز سنیں نا, اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے نا, وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے 9 مئی کیا, 9 مئی کے اوپر سزائیں سنائی. جتنا بڑا آپ کا 9 مئی پہ سزاؤں کا منصوبہ تھا, آپ یہ کویسچن آف لا اس وقت طے کرا کے جو شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب ہیں ان کو اگر آپ بچانے جائیں گے, تو آپ کا 9 مئی کا پورا منصوبہ, پوری سزائیں جو ہیں وہ اس ایک دفعہ ایک کویسچن آف لا طے ہوگا تو اس کا امپیکٹ سب پہ آئے گا. جتنے اگر عمر ایوب کی سزا معطل ہوتی ہے تو باقی 9 مئی والوں کی بھی معطل ہوتی ہے. سب ہو دیکھیں نا, اگر سرنڈر کیے بغیر اور ایون کہ جنہوں نے سرنڈر کیا ان کے وہاں کون سا رک رہا ہے, ان کی بھی تو اپیلیں نہیں لگ رہی, سال ہو گئے ہیں علی نیل صاحبہ رکھ کے بیٹھی ہیں. تو مجھے ان مین وائل عدالت سے اس قسم کو کوئی معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں, اس ملک میں اس وقت کی جو صورتحال ہے, آپ ویسے ہی اگلے 4 سال اپوزیشن لیکن وہ ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں, جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ان کا ظاہر ہے پی ڈی ایم میں بھی وہ بڑے فعال کردار ادا کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف جب ناراض ہو گئے تھے, تو وہ نواز شریف کے ساتھ نا رابطے کرنے کی بھی ان کو ایک تجویز دی گئی ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کا نا تھوڑا سا ضمیر جگائیں کہ جناب والا
اپوزیشن لیڈر ہیں نہیں نواز شریف صاحب؟ اچھا بے اختیار تو آپ انہیں خبر دھیان بیٹھ کے میں دیجیے، وہی آپ کہہ کا رہا نمبر ہوں، سے فون نہیں سن سکتے. وہ پھر اچکزئی صاحب کا وہ موبائل ایٹ نمبر لیسٹ نیا نمبر ہوگا. دیکھیں آرکائیو تو بنا دیں گے نا اچکزئی صاحب نا، ریکارڈ پہ. نہیں آرکائیو بنا دیں گے کہ جناب میں اپوزیشن لیڈر بن رہا تھا اور آپ نے راستہ روک لیا تھا. ٹھیک ہے چلے جی. اور ابھی تو کتنے عقائد نواز شریف کے گلے پڑنے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں. اور فہیم بھائی اور وسیم بھائی کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ دونوں بھائی تو نہیں ہیں، تو تعلق تو ہم بھائی ہیں جی، لیکن میرے بایولوجیکل بھائی نہیں ہے. میرے سگے بھائی کا نام وسیم اختر ہے اور یہ وسیم ملک ہیں. وسیم اختر وہ تو نہیں وسیم اختر ایم کے ایم والے نہیں، میرا چھوٹا بھائی وسیم. تو اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ پیار، اور ہماری جو بحث ہوتی ہے وہ ویسے ہی گپ شپ، مطلب یہ ہونا چاہیے ڈیسنٹ. ہاں اختلاف ہونا چاہیے، برداشت بھی نہیں چاہیے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.